بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں چند باتیں اس تناظر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی سوشل میڈیا پر بھی اور اخبارات میں بھی اور پورے ملک میں ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب کی جو سپیچ ہے اس کی بڑی گونج ہے، اور ایک غیرت مند حکمران اور لیڈر کی تقریر اسے کہا جا رہا ہے کہ قومیں جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا شروع ہوتی ہیں اور اقوام عالم کے درمیان عزت اور وقار کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتی، تو پھر اس طرح کی بات کہنی بھی بنتی ہے اور کہنی چاہیے بھی۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قوموں کی عزت اور توقیر اور ان کے عروج و زوال کی جو سنت اور اپنا اصول بیان فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر کون سی قومیں عزت پائیں گی، سر بلند ہوں گی، وقار کے ساتھ جئیں گی اور دیگر قوموں پر غلبہ پائیں گی، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے بالکل متعین طور پر قرآن مجید میں بیان فرما دی۔ اور اللہ کا اعلان یہ ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ کی سنت اور اس کا قانون یہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اگر ہم دنیا کے اندر عزت پانا چاہتے ہیں تو آج میں جو آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں اور اس پر جو ایک صحابی رسول کا ایک تبصرہ ہے، ان دونوں کو ملا کے جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ دنیا کے اندر عزت ملتی کیسے ہے، فرد کو اور قوم کو عزت کیسے نصیب ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مجلس کے اندر حضرت مستورد کرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی، یہ اصاغر صحابہ میں سے ہیں، تو یہ حدیث انہوں نے بیان کی اور اس مجلس میں اتفاق سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حدیث انہوں نے یہ بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرب قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی تو ان میں سے آخری دور کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس، قیامت قائم ہوگی اور رومی جو ہیں یہ تمام قوموں میں داخل ہو جائیں گے، ان کی اکثریت ہو جائے گی، ان کا غلبہ ہو جائے گا۔ یہ حدیث انہوں نے بیان کی تو اس پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبصرہ یہ فرمایا کہ کیا یہ بات تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعتاً تم نے سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے رومی جو ہیں وہ کثرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان پھیل جائیں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس دور میں روم کا مطلب ہوتا تھا عیسائی مسیحی مذہب سے وابستہ لوگ، تو یعنی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ مسلمان مغلوب ہو جائیں گے اور رومی جو ہیں وہ دنیا کے اندر پھیل جائیں گے اور ان کا غلبہ ہوگا۔
تو جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پر بڑا زبردست تبصرہ کیا. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ عمر بن عاص کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، فاتح مصر ہے. جو اسلامی تاریخ کے چند بڑے دماغ اگر آپ گنیں تو ان میں سے ایک بڑا دماغ جو ہے وہ عمر بن عاص ہے. زبردست منتظم، فاتح، مدبر، سیاستدان. تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قوموں کے عروج و زوال کے فلسفے پر گہری نظر رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات تم نے واقعتاً ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ایسا تو ہوگا، لازمی ہوگا. لیکن میں تمہیں جو ایک بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رومی اگر دنیا پر غالب آئے، یعنی آج کی اصطلاح میں اگر اہل مغرب دنیا پر غالب آئے تو پھر میری یہ بات یاد رکھو کہ 4 خصوصیات ان لوگوں کے درمیان لازمی پیدا ہوں گی. وہ میں آپ کو اصل میں سنانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ان کے درمیان 4 خصوصیات ہوں گی. انہم لأحلم الناس عند فتنہ، کہ آزمائش اور فتنے کے وقت دوسرے لوگوں کی نسبت وہ زیادہ تحمل اور بردباری سے کام لینے والے ہوں گے. ایک بات. وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِیبَةٍ، اور اگر ان پر کوئی مصیبت ٹوٹی تو اس مصیبت سے تیزی کے ساتھ نکلنے والے ہوں گے، یعنی ریکوری بڑی ان کی تیز رفتار ہوگی، نقصان جلدی کور کریں گے. اور تیسری بات فرمائی وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فِرَّةٍ، کہ شکست اگر ان کو کبھی ہوئی، شکست کے بعد وہ جلدی سے دوبارہ حملہ آور ہوں گے، شکست کو مانیں گے نہیں، قبول نہیں کریں گے. اور چوتھی چیز فرمائی کہ خیرہم لمسکین و یتیم و ضعیف، کہ وہ اپنے یتیموں، مسکینوں اور کمزور لوگوں کے لیے اچھے ثابت ہوں گے. اور 5ویں چیز کے بارے میں فرمایا، 4 چیزیں کہی تھی کہ 4 چیزیں، لیکن ساتھ پھر یہ کہا کہ وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ، اور 5ویں چیز بہت زبردست ان لوگوں میں ہوگی. اور وہ 5ویں چیز کیا ہے؟ وَأَمْنَعُهُم مِّن ظُلْمِ الْمُلُوكِ، کہ وہ مجموعی طور پر من حیث القوم ان لوگوں کا رویہ ایسا ہوگا، ان کی تربیت ایسی ہوگی کہ وہ عام پبلک کو بادشاہوں، امراء اور اپنے حکمرانوں کے ظلم سے بچائیں گے. یعنی ان کے اندر جیسے آج کے دور میں آپ کہہ لیجئے کہ ایسی صلاحیت پروان چڑھے گی کہ ظلم پر سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ کسی ایک پر ظلم ہو اور باقی اس میں خاموش رہے. یہ 5 چیزیں، 4 اور اس پر پھر 5ویں چیز، یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو اگر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ رومی دنیا کے اندر غالب آئیں گے تو پھر یہ خصوصیات ان کے اندر لازم ہوں گی، یہ چیزیں ان کے اندر لازمی پیدا ہوں گی. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے اس خطبے کے اندر وہ یہ ہے کہ اب ان ساری چیزوں کو آپ ایک ایک کر کے سامنے رکھ لیں اور پھر آپ غور فرمائیں کہ ان میں سے کس بارے میں اہل مغرب، قدیم اصطلاح میں اہل روم کا رویہ کیا ہے اور ہمارا رویہ کیا ہے. خود بخود آپ کو سمجھ آئے گی. یہ ہم نے اپنے آپ کو خواہ مخواہ غلط فہمی کے اندر عجیب و غریب قسم کی باتیں ہمارے ہاں لوگوں کے درمیان مشہور ہیں کہ جو حضور کی امت کی کا یہ ہے یہ ہے یہ ہے. بھئی حضور کی امت ہو یا کوئی پہلی امتیں ہوں، بعض جزوی فضائل اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کی سنت اور قانون، عروج و زوال کے جو اصول اللہ رب العزت نے پہلی امتوں اور قوموں کے لیے طے کیے تھے وہ اس امت کے لیے بھی وہی ہے. اس لیے کبھی اپنے آپ کو غلط فہمی کے اندر مبتلا نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا،
اور اللہ کی سنت اور قانون اور اصول کو تم بدلتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ وہ اسی طرح کار فرما ہوتا ہے۔ یہ ہم خود اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کی چیزیں گڑھتے ہیں اور اس کو دین کے نام پر پھر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت اور قانون پہلے بھی وہی تھا اور قیامت تک کے لیے اس کی سنت اور قانون وہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی مصیبت اور کوئی آزمائش ہم پر آ جائے، مسلمانوں پر آ جائے، تو تحمل اور بردباری کے حوالے سے جو تقاضا کسی متمدن قوم سے کیا جا سکتا ہے، اس میں ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور اہل مغرب کہاں پر ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول کہ دوسری چیز جو دنیا کے اندر قوم عروج پکڑنے والی ہے کہ اگر ان پر کوئی مصیبت آ جائے تو اس میں سے نکلنے میں وہ کتنا دیر لگاتے ہیں، کتنا وقت صرف کرتے ہیں، ماتم کرنے میں، رونے پیٹنے میں، آہوزاری کرنے میں ہی اپنا وقت صرف کر دیتے ہیں، یا آگے بڑھنے کے لیے سوچتے ہیں اور اس مصیبت اور تکلیف سے اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں۔ اس میں دیکھ لیجئے کہ ہمارے رویے اور اہل مغرب کے رویوں میں جو فرق ہے۔ اور جو تیسری بات انہوں نے فرمائی کہ وہ شکست کے بعد دوبارہ تیزی سے حملہ آور ہونے والے ہیں۔ کہ شکست اصل میں اس وقت ہوتی ہے کسی قوم یا فرد کی جب کوئی آدمی ذہنی طور پر ہار مان لیتا ہے۔ جب کوئی ہار نہیں مانتا تو یاد رکھیے کہ طاقتور دشمن اور مد مقابل آپ کو طاقتور بناتا ہے۔ اگر یہ بات انسان اپنے آپ کو چیلنج کرنا سیکھ جائے، اور قومیں خود جب اپنے آپ کو چیلنج کرنے لگتی ہیں تو پھر دنیا کی کوئی دوسری طاقت اس کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ اب یہ دیکھیے کہ اس حوالے سے ہمارا اور اہل مغرب کے رویے میں کیا فرق ہے۔ اور چوتھی چیز جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ خیرہم لمسکین و یتیم و ضعیف، کہ وہ لوگ اپنے یتیموں، مساکین اور کمزوروں کے لیے بہتر ثابت ہوں گے۔ تو دیکھیے کہ ہمارے درمیان اور اہل مغرب کے درمیان اگر آج دنیا کے اندر ان کو ایک غلبہ حاصل ہے تو اس غلبے کے پیچھے اس اصول کو بھی آپ سامنے رکھیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور اہل مغرب کہاں پر کھڑے ہیں۔ اور پانچویں چیز جو انہوں نے بیان فرمائی اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ، کہ وہ سب سے زیادہ پبلک اویئرنیس اتنی زیادہ لوگوں کے اندر ہوگی کہ وہ خود حکمرانوں، عمراء، ان کے ظلم سے عام لوگوں کو بچانے والے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، بات بڑی سادہ سی ہے، بڑی سیدھی سی بات ہے، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوموں کے عروج و زوال اور ان کی عزت و آبرو کے حوالے سے اور عالمی سطح پر ان کے غلبے کے حوالے سے جو تبصرہ فرمایا ہے، اس سے آپ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت و فطانت کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ واقعتاً ہی یہ اصول کتنے زبردست ہیں کہ جب تک مسلمانوں نے، جنہوں نے ان اصولوں کو سمجھا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں سے یہ چیزیں اخذ کی ہیں، کہاں سے انہوں نے یہ چیزیں سمجھی ہیں کہ قومی سطح پر اگر عزت پانی ہے تو یہ 5 چیزیں ضروری ہیں۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن سے اخذ کی ہیں، اسلام سے اخذ کی ہیں، قرآن و سنت سے اخذ کی ہیں۔ تو آج اگر ہم دنیا کے اندر عزت پانا چاہتے ہیں اور صرف خالی کھولی تقریروں تک اور نعروں تک نہیں رہنا چاہتے تو اس کا بڑا سیدھا سادہ اصول ہے، وہی اصول جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر صحابہ نے اپنایا، اور جن کی نمائندگی جو ہے وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ رومیوں کو جو قیامت کے نزدیک غلبہ ہوگا، آخری دور کے اندر جو اہل مغرب دنیا پر غالب آئیں گے تو 5 خصوصیات ان کے اندر ہوں گی جن کو مسلمانوں نے اللہ کے نبی سے سیکھا۔ پہلی خصوصیت جو
مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اور اسلام سے اخذ کی، وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں وہ یہ ہے کہ انہم لأحلم الناس عند فتنہ، کہ وہی لوگ دنیا کے اندر عزت پانے والے ہوں گے، وہی قومیں کہ جن میں پہلی چیز یہ ہوگی کہ وہ فتنے اور آزمائش کے وقت زیادہ برداشت اور حلم سے کام لینے والے ہوں گے۔ جب کسی سوسائٹی کے اندر برداشت ختم ہو جاتی ہے، اکثر آپ مجھ سے یہ بات سنتے ہوں گے، میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ عالم جو ہوتا ہے نا، وہ فتویٰ بہت بعد میں جا کے دیتا ہے، وہ سوال کو ایڈریس کرتا ہے، غلط فہمی کو دور کرتا ہے، علمی دلائل پیش کرتا ہے۔ فتویٰ ہر آدمی کا کام نہیں ہے اور ہر آدمی کو فتویٰ دینا بھی نہیں چاہیے، لیکن یہاں تو بدنام علماء ہیں، لیکن آپ عام لوگوں کا حال بھی دیکھیں تو اللہ کے فضل سے ہماری سوسائٹی اس معاملے میں خود کفیل ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی فتویٰ دینے پر تلا ہوا ہے۔ جو ایک رائے اس نے سمجھی ہے، وہ اپنی رائے کو آخری اور حتمی رائے سمجھتا ہے، اور باقی پوری دنیا کو باطل پر سمجھتے ہوئے فوراً کفر اور اسلام کا فیصلہ اسی جگہ پر کرتے ہیں۔ علم اور برداشت جب سوسائٹی سے ختم ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ سوسائٹی تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ جب علماء سے ختم ہو جائے تو مناظرے شروع ہو جاتے ہیں، دعوت ختم ہو جاتی ہے۔ میں اکثر آپ کو یہ حوالہ دیتا ہوں، کبھی آپ مجھے بتائیے کہ کسی یہ صوفیاء میں سے کبھی کسی نے مناظرے اس انداز میں کیے ہوں جن سے ہم واقف ہیں؟ وہ اپنی بات کرتے تھے، دلائل دی اور بات ختم، اگر کسی نے سمجھ لی تو ٹھیک، ورنہ چھوڑ دیجیے اس کو بھی۔ تو لہٰذا یہ چیز جو ہے اسلام سے مسلمانوں نے سیکھی، یہ سمجھا انہوں نے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال بھی اور تمہاری اولادیں بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اجر عظیم جو ہے وہ اللہ کے ہاں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو یہ آزمائش انسان، پوری قوم یہ اپنے آپ کو سمجھے کہ مسلسل آزمائش کے اندر ہے، اور اس آزمائش سے جس تحمل کے ساتھ نکلنے کی ضرورت ہے۔ اہل مکہ جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے تو سب سے پہلی تربیت اللہ کے پیغمبر نے اپنے اصحاب کی کیا کی؟ بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں نہیں دعا کرتے کہ اللہ ان کا بیڑا غرق کر دے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر اس سے بھی زیادہ مشکلیں آئی ہیں، صبر سے کام لو، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ اور آپ دیکھیں کہ 13 سال تک مسلمانوں نے کس طرح صبر و تحمل سیکھا ہے اور برداشت کرنا سیکھا ہے۔ یہ برداشت جب تک فرد کے اندر پیدا نہ ہو، جب تک قوموں کے مزاج کا حصہ نہ بنے، اس وقت تک اللہ رب العزت اس قوم کو، اس فرد کو عزت نہیں دیتا اور غلبہ نہیں دیتا دیگر قوموں پر۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ہمیں سکھائی کہ اگر تم پر کوئی مصیبت اور تکلیف آ جائے تو اس طرح شوق کے اندر مت ڈوب جاؤ کہ بس اب پوری زندگی ختم کر دو۔ یہ خودکشی سے منع کیا، 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممانعت کر دی کہ آپ اگر کوئی بسا اوقات ایسی کوئی فرد، ایسا شخص فوت ہو جاتا ہے خاندان میں سے، پورا خاندان ہی اس سے ہمیشہ کے لیے متاثر ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود حکم کیا ہے کہ 3 دن کے بعد آپ اپنے اپنے کاموں کی طرف لوٹ جائیں۔ اس شوق کو اپنے اوپر غالب اس طرح نہ کرو کہ معاملات زندگی سے بے نیاز ہو جاؤ۔ اثرات تو اس کے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوشش کرو۔ یہ تربیت کی اسلام نے اپنے ماننے والوں کی کہ قوموں کے لیے، فرد کے لیے، اگر قوم دنیا کے اندر عزت حاصل کرنا چاہتی ہے
تو اس کو یہ سیکھنا ہوگا کہ مصیبت آنے کے بعد وہ کتنی تیزی سے اس مصیبت سے باہر نکلتی ہے. نوحہ کرتے رہیں گے, پیٹتے رہیں گے, شوق کی حالت میں رہیں گے. تو قوموں کے لیے یہ مرحلہ بڑا اہم ہوتا ہے, فرد کے لیے مرحلہ بڑا اہم ہے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں صحابہ کرام کی تربیت فرمائی اور دنیا پر کس طرح اسلام کو غالب کیا. انہوں نے مواخات مدینہ, ہجرت معمولی بات تھی, لیکن آپ دیکھیے کہ کس انداز میں مسلمانوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے. یہ سمجھا ان لوگوں نے کہ مسلمان تو ہر اعتبار سے تباہ ہو چکے. اہل مکہ نے سمجھا کہ ہم نے ان کی معیشت تباہ کر دی ہے, ہم نے ان کا وطن ان سے چھین لیا ہے, یہ وہاں کی آب و ہوا میں اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ شاید یہ جنگ لڑنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں گے, ہمارا سامنا کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمرہ کرتے ہوئے ذرا رمل کرو, ذرا اکڑ کر چلو اور تھوڑا سا بھاگ کے ان کی دکھاؤ, دیکھو کہ ہم ان ساری آزمائشوں سے سرخرو ہو کر نکل چکے ہیں. یہ تربیت کی ہے اسلام نے کہ دکھ اور مصیبت کے بعد قوموں کے عروج و زوال اور فرد کے لیے لازم ہے کہ وہ اس ناکامی کو اپنے گلے کا ہار نہ بنا لے بلکہ اس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں. اور تیسری چیز جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھی, صحابہ کرام نے سیکھی, اور اس کے نتیجے میں عالمی سطح پر اسلام کو, مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا, وہ یہ تھی کہ اگر کبھی قوم کو شکست اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو پھر اس کو یہ سیکھنا چاہیے کہ ناکامی کے بعد وہ دوبارہ کتنی جلدی سنبھلتے ہیں. اگر وہ ناکامی ان پر اس طرح طاری ہو گئی اور اس ناکامی سے نکلنے میں انہوں نے دیر لگا دی تو پھر وہ سمجھ لیں کہ دیگری قومیں جو ہیں ان پر غالب آ جائیں گی. غزوہ احد کے موقع پر کیا ہوا؟ دشمن غالب آ گیا. بظاہر پہلے مرحلے میں مسلمانوں نے جنگ جیتی, دوسرے مرحلے میں دشمن غالب آ گیا, لیکن آخری مرحلے میں کیا ہوا؟ جن احباب کی سیرت پر نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ کامیابی کے بعد جب فتح شکست کے اندر بدلی احد کے میدان کے اندر اور 70 صحابہ شہید ہو گئے, تو ایک لحاظ سے آپ ذرا تصور کریں کہ لڑنے والے 70 لوگ شہید ہوئے ہیں, جن میں حضرت عمر بھی ہیں, وہ حضرت مصعب بن عمیر بھی ہیں, عبداللہ بن جہش بھی ہیں, نامی گرامی لوگ, بڑے لوگ, اور 70 لوگ. ایک لحاظ سے بظاہر مسلمانوں کی کمر ٹوٹ گئی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرم پٹی کے بعد جو پہلا حکم دیا وہ یہ تھا کہ فوری طور پر دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز سکھا کے جا رہے ہیں مسلمانوں کو وہ یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر تم غلبہ چاہتے ہو, عزت چاہتے ہو, کامیاب ہونا چاہتے ہو, تو یہ سیکھو کہ اگر کبھی تمہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو اس ناکامی کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ تم کتنی جلدی اس کو ریکور کرتے ہو, کتنی جلدی اس میں سے نکلتے ہو. تو جتنی جلدی کوئی قوم اس میں سے نکلے گی اتنی ہی زیادہ وہ قوم غلبے کے قریب ہوگی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ہم کو سکھائی, لیکن یہی چیز آپ اگر مسلمانوں کے ہاں دیکھیں ان کے دور عروج میں تو آپ کو ایسی نظر آئے گی, اور دور زوال میں آج کے ماحول کے اندر میں بات کر رہا ہوں تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں مسلمانوں کا حال, ان کا جو رویہ ہے وہ کس طرح کا ہے. اگر بحیثیت پاکستانی بات کی جائے تو کچھ اطمینان بخش ہے کہ 71 کی شکست کے بعد اہل پاکستان نے اس چیلنج کو کس طرح قبول کیا اللہ کے فضل اور توفیق سے کہ کسی نہ کسی درجے میں اس کی تلافی کی, اگرچہ اس کا حق تو نہیں ادا کیا لیکن اس کی تلافی کی کہ اپنی طاقت کو, اپنے وسائل کو, اپنے ہتھیاروں کو اپڈیٹ کیا. لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں کہ 67 کی جو عرب اسرائیل جنگ ہے اس کے بعد عربوں کا جو حال ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سمجھائی, یہ سکھائی کہ اگر تم دنیا میں عزت چاہتے ہو, غلبہ چاہتے ہو, تو پھر تمہیں اپنے آپ کو چیلنج کرنا چاہیے. تمہارا طاقتور دشمن تمہیں مضبوط کرنا چاہیے, اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے اس کے مقابلے میں.
اور تمہارا دشمن اصل میں تمہاری طاقت بننا چاہیے کہ جتنا وہ طاقتور ہے تم اس سے زیادہ طاقتور بن کے دکھاؤ گے. تو جب تم اس انداز میں سوچو، چیزوں کو دیکھو، تو پھر تمہیں دنیا میں عزت کا مقام بھی حاصل ہوگا. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی چوتھی چیز جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ یہ تھی کہ رومی اگر آخری دور میں غالب آئیں گے تو لوگوں پھر سن لو، ان کے اندر چوتھی خصوصیت یہ ہوگی کہ خیرہم لمسکین و یتیم و ضعیف، کہ وہ لوگ اپنے مسکینوں کے لیے، اپنے غریبوں کے لیے اور اپنے نادار لوگوں کے لیے سب سے بہتر ثابت ہوں گے. جس قوم کے اندر یہ چیز نہ ہو کہ پسے ہوئے طبقات کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، وہ قومیں کبھی دنیا کے اندر عزت نہیں پا سکتی. یہ جو ترقی ہوتی ہے نا، یہ پوری قوم ترقی کرتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک طبقہ ترقی کر لے اور وہ دنیا کے اندر غالب آ جائے، ایسی بات نہیں ہوتی. پوری قوم من حیث القوم ترقی کرتی ہے، تمام طبقات اوپر کی طرف اٹھتے ہیں. ان کا غریب بھی وہی عزت اور آبرو محسوس کرتا ہے جو ایک امیر ترین آدمی. جب قوموں کے اندر اس طرح کا مزاج بن جائے اور لوگ واقعتاً ہی اس چیز کو سمجھنے لگیں، اور میں نے جس طرح عرض کیا کہ اسلام نے تو یہی چیز مسلمانوں کو سکھائی، انسانیت سکھائی ہے. انسانیت سب سے بڑی عبادت. یہ میں اکثر جو تقابل کرتا ہوں تو ساتھ یہ وضاحت بھی کر دیتا ہوں کہ مت سمجھیے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عمرے اہم نہیں ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ نماز، روزے اور زکوٰۃ، حج، یہ عبادت وہ ہے جو اصل میں حقیقی عبادت ہمیں سکھاتی ہے. وہ عبادت کیا ہے جو یہ عبادتیں سکھا رہی ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عمرے ہمیں کیا سکھاتے ہیں کہ انسانیت کیا ہے، انسانیت نوازی کیا ہے. یہ ابھی نہیں آپ اس کا مظاہرہ کریں گے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے کیا آپ انسانیت کا مظاہرہ نہیں کر رہے کہ ہماری نظر میں تمام انسان بحیثیت انسان برابر ہے؟ کیا ہم بھوک اور پیاس برداشت کر کے اس چیز کا اعلان نہیں کرتے کہ ہمیں دوسروں کی دکھ اور تکلیف اور ان کی بھوک اور پیاس کا بھی اسی طرح احساس ہے؟ کیا ہم زکوٰۃ، اپنا حق حلال کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس چیز کا اعلان نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمارے اندر اتنی انسانیت ہے کہ ہم اپنا مال جو ہم نے خون پسینے سے کمایا ہے صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے اس کو لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہم اسلام کے پورے نظام عبادت سے سیکھتے ہیں، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ دین، پچھلے جمعے میں نے بات کی تھی کہ الدین النصیحہ، اگر آپ صحیح معنوں میں پورے دین کا ایک جملے میں ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ ہے کہ الدین النصیحہ. لوگوں، دین خیر خواہی کا نام ہے. اگر میرا دین مجھے لوگوں کی خیر خواہی نہیں سکھاتا، دوسروں کا بھلا نہیں سکھاتا، دوسروں کے لیے قربانی دینا نہیں سکھاتا، تو پھر ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ میرے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا معاملہ رسم و رواج سے ریلیٹڈ ہی ہو سکتا ہے. وہ رسم و رواج ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اور یہ دین جو ہے یہ رسم و رواج کا نام نہیں ہے. یہ دین، اس کا ایک ایک ایکٹ اور عمل جو ہے وہ عبادت ہے. عبادت ہے. آپ کا چلنا پھرنا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، اٹھنا بھی عبادت ہے، تجارت کرنا عبادت ہے، ڈیوٹی کرنا عبادت ہے، یہ دعوت اور تبلیغ عبادت ہے، آپ کا یہاں تشریف لانا عبادت ہے، اپنے بیوی بچوں اور والدین کی خدمت کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھکا دینا، سب کچھ عبادت ہے. لیکن کب؟ اس وقت جب آپ کا زاویہ نگاہ درست ہو، جب آپ صحیح اینگل سے دین کے اس پہلو کو سمجھ کر اپنی زندگی کے رخ کو متعین کریں تو پھر سمجھ لیجئے کہ میرا اور آپ کا واقعتاً ہی ساری زندگی جو ہے وہ عبادت کے اندر ڈل جاتی ہے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ہم کو سکھائی اور صحابہ نے سیکھی. اور عمر بن عاص اللہ کے نبی کی حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ رومی آخری دور میں دنیا پر چھا جائیں گے، یعنی آج کے دور میں اہل مغرب، تو پھر ان کے اندر چوتھا وصف یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کی خیر خواہی سب سے بڑھ کر کرنے والے ہوں گے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں واقعتاً ہی غلبے والی خصوصیات کس قوم کے اندر ہیں. اللہ کی سنت تبدیل ہونے والی نہیں ہے. اور پانچویں بات جو آپ نے فرمائی وہ آج کے دور میں اور بھی زیادہ قابل توجہ ہے.
کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وخامسۃ حسنۃ جمیلہ، اور پانچویں چیز سب سے اہم ہے، سب سے خوبصورت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ قوم، رومی قوم، آج کے دور میں اہل مغرب، اگر وہ دنیا پر غالب وَآمْنَوْهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ، کہ وہ عمراء، حکمران اور بادشاہوں کے ظلم سے لوگوں کو بچائیں گے، یعنی پبلک اویئرنیس اتنی زیادہ ہوگی۔ یہ چیز مسلمانوں نے سیکھی ہے اللہ کے پیغمبر سے، قرآن سے یہ چیز سیکھی ہے، اور سب سے زیادہ جو سول سوسائٹی کے مضبوط ہونے کا تصور ہے، اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو یہ سب سے زیادہ ابتدائی طور پر یہ تصور آپ کو صرف اور صرف مسلمانوں کے ہاں ملے گا، کہ جہاں وقت کا خلیفہ بھی اگر خطبہ دے رہا ہو تو ایک عورت کھڑی ہو کے اس کو روک سکتی ہے، ایک آدمی اس کو ٹوک سکتا ہے، خلیفہ وقت کو اور عمر فاروق جیسے شخص کو، کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، پہلے ہمارے سوال کا جواب دیں۔ لوگوں کے اندر اس درجے جب اویئرنیس ہو کہ لوگوں کا اجتماعی شعور اتنا مضبوط ہو جائے کہ لوگ عام لوگوں کے حقوق کے لیے کھڑا ہونا سیکھ لیں، بھئی میں اپنے حقوق کے لیے تو ضرور کھڑا ہوں گا، اپنے حق کے لیے تو مجھے ضرور تکلیف ہوگی، میں اس کے خلاف ضرور کھڑا ہوں گا، اپنا حق لینے کے لیے سب کچھ کروں گا، لیکن یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر غلبے کے لیے قوموں کے اندر جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے حق سے اوپر اٹھ کر لوگوں کے حق کے لیے کھڑا ہونا سیکھیں وہ لوگ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور دیکھ لیجئے، صحابہ کا دور دیکھیے کہ صحابہ کرام کا طریقہ اور انداز کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اسی پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا، کہ بہت سارے لوگ مروان کے محل سے نکل کر باہر آ رہے تھے۔ مروان مدینہ کا حکمران تھا، تو بنو امیہ کے دور کی بات ہے۔ تو جس طرح حکمران بلاتے ہیں لوگوں کو، جب لوگ وہاں سے نکلے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا تو ان کو روکا، کہا کہ اچھا ٹھہرو ذرا، یہ بتاؤ کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ جی مروان کے پاس۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جو بات بھی اس نے صحیح کی ہے کیا تم نے اس کی تائید کی؟ اور جو بات بھی اس نے غلط کی ہے کیا تم نے اس کو روکا اور ٹوکا ہے اور اس کو اس کی غلطی پر آگاہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ہم تو اس کی ہر بات پر واہ واہ کرتے رہے اور اس کی غلط باتوں کی بھی تائید کرتے رہے، اور جب ہم وہاں سے نکلے تو آپس میں البتہ یہ ضرور بات کر رہے تھے کہ اللہ اس پر لعنت کرے، یہ کتنا ظالم ہے، کتنی غلط باتیں بھی کرتا ہے، صحیح بھی اس نے کی ہوں گی، کتنی غلط باتیں کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے حق ادا نہیں کیا۔ کننا بعہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعد ھذا نفاقا لمن کان ھکذا، خدا کی قسم عہد رسالت میں ہر مجلس میں جو ہمارا رویہ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ہر اچھی بات کی تائید کرنی ہے اور غلط بات کی نفی کرنی ہے، اسی جگہ پر ڈٹ کے نفی کرنی ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تھے تو عہد رسالت میں ہم ایسی مجلس کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ منافقوں کی مجلس ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ 5 اوصاف میں نے جو ذکر کیے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی جو سپیچ تھی اس کے پس منظر میں نے ساری یہ گفتگو کی ہے کہ ٹھیک ہے یہ غیرت کا مظاہرہ ہونا چاہیے، دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہم کوئی بکی ہوئی قوم نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس سبق کو بھی ریوائز کرنا ہے۔ ریاست مدینہ کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کیا کی، کس طرح ہمیں گائیڈ کیا کہ اگر دنیا کے اندر عزت چاہتے ہو تو پھر تمہیں یہ اوصاف اپنانے چاہیے کہ تمہارے درمیان لوگ حق اور باطل کے ساتھ اس انداز میں فرق کرنے والے ہوں، تمہارے درمیان لوگ سب سے زیادہ دوسروں کی خیر خواہی کرنے والے ہوں، تمہارے درمیان مصیبت پر لوگ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اس مصیبت سے نکلنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور تم تب اس وقت غالب آؤ گے جب تمہاری سوسائٹی کے اندر حلم، بردباری اور برداشت کا غلبہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اگر معاشرے کے اندر ہیں تو وہ معاشرہ اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔
تو اللہ تعالی ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو سمجھنے کی اور زندگی میں اپنے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔